So last time we studied the 43rd line till 43rd line, and the stanza that we learned was about the son of Ulysses. We saw that he described his son and told us about how he would manage everything when he is himself gone on an expedition or any adventure or for a battlefield. Today we shall be starting with the next paragraph, or the next stanza rather, um, from line number 44. There lies the port, the vessel puffs her sail, there gloom the dark, broad seas, my mariners, souls that have toiled and wrought and thought with me, that ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine, and opposed free hearts, free foreheads. You and I are old. Old age hath yet his honor and his toil. Death closes all, but something at the end, some work of noble note may yet be done, not unbecoming men that strove with gods. The lights begin to twinkle from the rocks. The long day wanes, the slow moon climbs, the deep moans round with many voices. Come, my friends. 'Tis is not too late to seek a newer world. Push off, and sitting well in order smite the sounding furrows, for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the western stars until I die. It may be that the gulfs will wash us down. It may be we shall touch the happy isles and see the great Achilles whom we knew, though much is taken, much abides, and though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are, we are. One equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield. Well, this stanza is about how he thinks he would go on expedition. पहले हमने देखा कि वो फ्रस्ट्रेशन अपनी बयान कर रहा है और चाह रहा है कि वो एक वॉयज पर जाए, एक एक्सपीडिशन पे जाए, और फिर हमने देखा कि वो अपने बेटे के बारे में हमें बता रहा है कि कैसे वो इसकी जो जागीर है या इसकी जो हुकूमत है उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करेगा। और कि फिर हमने ये देखा कि इसने अब ये बयान करना शुरू कर दिया है कि किस तरह से वो एक्सपीडिशन पे जाएगा, क्या उसके जहन में है कि वो क्या खतरात हैं या वो क्या हालात हैं जिनमें से उसने गुजरना है और उनको उसने फेस कैसे करना है। ये वो चीज़ है कि जो अब वो स्टार्ट कर रहा है हमारे लिए यहाँ पर। तो हम ये देखते हैं वर्ड बाय वर्ड एंड स्टेंजा बाय स्टेंजा कि किस तरह हमारा जो यूलिसेस है वो आगे प्रोसीड करता है। There lies the port. अब वो एक बंदरगाह की पोर्ट की बात कर रहा है कि वो देखो सामने पोर्ट है। The vessel puffs her sail. Vessel जो कि एक बड़ी शिप होती है जो वॉयजेस के लिए इस्तेमाल होती है, वो पफ कर रही है अपनी सेल को। सेल क्या चीज़ है? सेल वैसे तो आपको पता होगा कि समंदर में जर्नी करने को, मूव करने को सेल कहते हैं, लेकिन जो वेसल्स होती थी पुरानी, उन पर एक बहुत बड़ा सेल लगा होता था जो कपड़े का या किसी मटेरियल का बना होता था कि जिससे
ہوا کے ذریعے اس کو موو کیا جاتا تھا یا اس کی ڈائریکشن کو چینج کیا جاتا تھا. تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ویسل جو ہے اس کا جو سیل ہے وہ ہوا کے چلنے سے پف کر رہا ہے, ہوا کے چلنے سے پھڑپڑا رہا ہے. دیر گلوم دا ڈارک براڈ سیز, کہ جو ڈارکنیس ہے, جو جو وائڈ سی ہے, جو براڈ سی ہے, یا جو سمندر ہیں وہ ڈارک بھی ہیں, وہ براڈ بھی ہیں, لیکن وہ گلوم کر رہے ہیں اس وقت. اب اس کا جو میننگ ہے وہ کیا بن رہا ہے, وہ یہ بن رہا ہے کہ he is telling us that there is the port in front of him, or he is signaling towards the port where the wind is blowing in the sails of his vessel, یا جو ہم کہتے ہیں شپ جو اس کے لیے استعمال کرنی ہے, and where he can see that the seas or the water in front of him is very dark and wide open, اور وہ گلوم کر رہا ہے. گلوم آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے, گلومی سے گلوم ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے, ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گلومی کہتے ہیں اس کو, غمگین کو کہتے ہیں. جب آپ پریشان ہوں, جب آپ غمگین ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ گلومی, میں گلومی فیل کر رہی ہوں. یا آپ جب غمگین ہو تو آپ کہتے ہیں میں سیڈ فیل کر رہی ہوں. یہ دونوں ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں. لیکن جب اس کو آپ ایز اے ورب یوز کرتے ہیں گلوم کو, یا گلومی جو ایڈجیکٹیو ہے اس کا جو اب آپ جب ناؤن یوز کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں وائی ہٹا دیں گے تو گلوم ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک چیز کا مادہ ایک بھی ہو یا ماخذ ایک بھی ہو کسی ورڈ کا, مطلب اگر وہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں اور ایسا لگتا ہو کہ ان کا جو اوریجن ہے وہ ایک ہے, تو بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کے جو میننگز ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہوں. یہ بہت سے ایسے ورڈز آپ کو ملیں گے کہ جن کا بولنے میں یا دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ یہ ایک جیسے ہیں, لیکن جب آپ ان کی میننگ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میننگ ہے ان کے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا. جب یہاں پر جس طرح اب آپ نے دیکھا ہے کہ گلوم ویسے تو اس چیز کو کہتے ہیں جیسے ڈپریشن ہو یا سیڈنس ہو, لیکن جب آپ لٹریری یوز اس کا دیکھتے ہیں یا اس کو یہاں پر فار ایگزامپل میٹافوریکلی اس پوئم میں دیکھتے ہیں تو گلوم کا مطلب یہاں پر آئے گا کہ بالکل ہی ڈارک ہو کوئی چیز. دیر گلوم دا ڈارک, جو ڈارکنیس ہے وہ بڑھے جا رہی ہے, وہ اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے, جو اندھیرا ہے وہ چھاتا جا رہا ہے. تو یہ یہاں پر اس طرح سے استعمال ہوگا, ایز اے ورب استعمال ہوا ہے یہاں پر. تو سیز جو ہیں وہ گلوم کر رہے ہیں کس چیز کو, اپنی ڈارکنیس کو اور براڈنیس کو. My mariners, now he is addressing his friends, جو اس کے ساتھ ہوتے تھے. mariners کہتے ہیں جو سیل کرنے والے ہوتے ہیں, وہ لوگ جو سمندر میں سیل کرتے ہیں, سمندر پہ سفر کرتے ہیں, جن کو ہم کرو کہتے ہیں. جو شپ کا کرو ہوتا ہے ان کو ہم مارینرز کہہ سکتے ہیں. My mariners, souls that have toiled, wrought and thought with me. وہ سولز, وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ مل کر محنت کی, ٹوائل کا مطلب ہے محنت کرنا, اور جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا, اور جنہوں نے میرے ساتھ وہی سوچا جو میں نے سوچا, جو میرے ہم خیال بھی تھے, جو میرے ہم پیالہ بھی تھے, جو میرے ساتھ کام میں بھی ایک تھے, محنت کرنے میں بھی ایک جیسے تھے, ان کو اب وہ خطاب کر رہا ہے, ان کو بلا رہا ہے, ان کو کہہ رہا ہے کہ my mariners. اچھا, اس میں ایک لفظ اور آپ جو ہے وہ غور طلب ہے, وہ ہے راٹ, WROUGHT. جو راٹ ہے اس کے جو اس وقت آپ میننگ دیکھیں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے, لیکن جو اس کے پرانے میننگز ہیں وہ تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہیں. ابھی اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو راٹ کا آپ کو ملے گا میننگ ملے گا کہ یہ فار ایگزامپل
कोई चीज कॉज करना, कोई चीज किसी चीज को पॉसिबल बनाना, ठीक है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि दी रेन स्टॉर्म या थंडर स्टॉर्म wrought havoc in the country, तो मतलब ये होगा कि इसने ये तबाही का सबब बना है, हैवक का सबब बना है या हैवक लाया है। लेकिन जो यहाँ पर इसका मीनिंग है, यहाँ इसका मीनिंग ओल्ड फॉर्म में आएगा। पहले जो है ओल्ड इंग्लिश में जो रॉट है, दिस वाज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्क। वर्क का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है आपके पास वो वर्कड और वर्कड है, लेकिन पहले जो था इसका जो थर्ड फॉर्म है वो रॉट इस्तेमाल होता था। तो इसका मतलब ये होगा कि द souls that have worked with me, worked या they have wrought with me, जो जिन्होंने मिलकर मेरे साथ काम किया, जिन्होंने मिलकर मेरे साथ खाया पिया, जिन्होंने मिलकर मेहनत की मेरे साथ, अब ये उनको खिताब कर रहा है। That ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine and opposed free hearts, free foreheads. अब उनको वो बता रहा है कि तुम लोगों को याद है या वो लोग हो तुम कि जिन्होंने हमेशा हर किस्म के हालात का बड़ी जानदारी के साथ, जानबाजी के साथ मुकाबला किया, ठीक है। थंडर एंड सनशाइन, ये दो मुख्तलिफ किस्म के आपको मिलेंगे, हालात मिलेंगे, क्योंकि थंडर जो होता है वो उसका वेदर कुछ और होता है, और जब होता है सनशाइन तो उसका वेदर बिल्कुल ही कुछ और होता है। कोई क्वेश्चन, बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? ओके, तो फ्रॉलिक क्या चीज है? फ्रॉलिक है when you are lively and you have fun activity, जब हर चीज को आप as a fun लेते हैं, as a lively activity लेते हैं, तो आप कह सकते हैं this is a frolic, ठीक है। बाज़ औक़ात आप कहते हैं कोई कोई इस तरह की हरकतें करते हैं तो लोग कहते हैं क्या कर रहे हो इस तरह, आप क्यों खामखा में शोखे होते जा रहे हो, तो आप कहते हैं जस्ट अ फ्रॉलिक, ठीक है। तो विद अ फ्रॉलिक उन्होंने वेलकम किया, हमेशा उन्होंने क्या किया कि एक जॉयफुली या लाइवली उन्होंने वेलकम किया किस चीज़ को, थंडर को भी और सनशाइन को भी, सख्त हालात को भी और जो अच्छे हालात थे उनको भी। थंडर जाहिर है कि एक ऐसा मौसम होता है कि जिसमें हालात सख्त होते हैं, तो ये उसको जो है रिप्रेजेंट करेगा। सनशाइन उस वक्त होता है कि जब हालात ठीक हो जाते हैं, थंडर स्टॉर्म चला जाता है, बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है। ख़ास तौर पर ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि हमारे जो वेदर्स हैं या हमारे जो सीजन्स हैं, ये और जो इंग्लैंड के वेदर्स और सीजन्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक। हमारे यहाँ पर 4 सीजन्स हैं, वहाँ पर 4 सीजन्स इस तरह से डिस्टिंक्टिवली मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि समर को भी एज अ स्प्रिंग लिया जाता है। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा सनशाइन जो होता है वो तकलीफ दे होता है, लेकिन वहाँ पर अक्सर सनशाइन तकलीफ दे नहीं होता, बल्कि बाइस फरहत होता है, क्योंकि सख्त सर्दी के बाद जब आपको सनशाइन मिलती है तो आपको अच्छा फील होता है। And oppose free hearts, free foreheads. Now what he's saying, whatever the situation was, whether it was a trouble or whether it was good luck, everything was faced by the mariners lively, joyfully and happily and proudly. तो अब वो जो बात कर रहा है फ्री हार्ट्स और फ्री फोरहेड्स, मतलब ये है कि खुले दिल के साथ और खंदा पेशानी के साथ उन्होंने क्या किया कि हर चीज़ को अपोज किया, हर चीज़ को उसका सामना किया, हर चीज़ का को फेस किया। Any question till now? If the silence prevails, there is no question. Okay. Next, he is telling us about the current situation of himself and the crew.
اب وہ کہتا ہے یو اینڈ آئی آر اولڈ. اب ہم جو ہے بوڑھے ہو چکے ہیں, تم بھی بوڑھے ہو چکے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا. اولڈ ایج ہیتھ یٹ ہز آنر اینڈ ہز ٹوئل. لیکن پھر بھی جو اولڈ ایج ہے اس کا مزہ اپنا ہی ہے, اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم بوڑھے ہو گئے تو ہم کسی کام کے نہ رہے, بلکہ اولڈ ایج کی اپنی ایک آنر ہوتی ہے, ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, اور اس کی اپنی ایک محنت ہوتی ہے, ٹوئل ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, ہماری وہ جوانی نہ رہی, وہ اسٹرینتھ ہم میں نہ رہی, لیکن پھر بھی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں. جس طرح اقبال کہتا ہے کہ منتظر فردہ رہیں, کہ بس کل کا انتظار کرے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ اولڈ ایج کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اولڈ ایج کی گریس اپنی ہے, اولڈ ایج کی جو مشقت ہے وہ اپنی ہے. پھر کیا کرتے ہیں کہ اولڈ ایج میں لوگ محنت جو کرتے ہیں وہ محنت زیادہ ٹیکنیکس پر کرتے ہیں, وہ طاقت پر نہیں کرتے ہیں, کیونکہ طاقت ان کو پتہ ہے کہ اب نہ رہی. تو پھر وہ اپنے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے تجربے سے اپنا فائدہ لیتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. ڈیتھ کلوز از آل. ڈیتھ جو ہے وہ قریب آ رہی ہے, سب کے, ہم سب کے قریب آ رہی ہے, جو موت ہے وہ آنے والی ہے. بٹ سم تھنگ ایٹ دی اینڈ, ار کہتے ہیں ERER, جو ہے یہ اولڈ انگلش میں بیفور کو کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ بیفور دی اینڈ, اس سے پہلے کہ خاتمہ ہو, اس سے پہلے کہ آخری وقت آ جائے. ایٹ دی اینڈ یا آخر وقت آنے سے پہلے, سم ورک آف نوبل نوٹ میں یٹ بی ڈن. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم کوئی ہیروئک کام کر سکیں, کوئی نوبل نوٹ والا کام کر سکیں, کوئی ایسا کام کہ جس میں ہمیں لوگ یاد رکھیں, کوئی ایسا کام کہ جس کے لیے لوگ جو ہیں وہ ہماری تعریف کریں, وہ یہ کہہ سکیں کہ بڑا ہیروئک کام کیا ہے, بڑا نوبل کام کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو ابھی لمحات بچے ہوئے ہیں ہمارے پاس, ان کو غنیمت جانتے ہیں, اور ان لمحات میں جو چاہے بڑھاپے کے ہی کیوں نہ ہو, اس میں ہم کوئی نہ کوئی پھر بھی ایسا کام کر جاتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کر سکیں. یہاں ہم رکتے ہیں, نیکسٹ سیشن پھر لیتے ہیں, سیشن ختم ہونے والا ہے. تھینک یو. اور جیسے ہی نیکسٹ سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم نیکسٹ جو ہمارا نیکسٹ لائنز ہے وہاں سے ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.